السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا دوست اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور ویڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر حکومت نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے جو رد عمل ہیں، ریئیکشنز ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اسی ویڈیو میں آپ کو اساتذہ کا ریئیکشن جو ہے وہ بتانا ہے، جن کے بقول کہ ان کی یہ جو دوبارہ بندش ہے یہ نامنظور ہے اور ہمیں دوبارہ اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام تر انفارمیشن، وہ تمام تر معلومات اور اساتذہ کا موقف اور والدین اور طالب علموں کا موقف بھی جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی پہلی لہر میں کافی زیادہ جو اسکولز ہیں وہ بند ہو چکے تھے، اور دوبارہ جب اوپن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر بھی ایک مرتبہ پھر تعلیمی ادارے کرونا وائرس کی وجہ سے بند کرنا ضروری سمجھا حکومت نے، اور یہی وجہ ہے کہ اساتذہ نے اس کے خلاف اپنا شدید رد عمل ریکارڈ کروایا ہے کہ ان کے نزدیک دوبارہ تعلیمی ادارے بند کرنا نہ صرف طالب علموں کا بلکہ اداروں کا، تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ آگے چل کے تعلیم کے متعلق بہت بڑا فقدان پیدا کرے گا۔ تو پرائیویٹ ایسوسی ایشن اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں دوبارہ اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے، اور اس بارے میں ان کے کیا ریئیکشنز ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے۔ اور بہرحال آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک وبائی بیماری ہے، اور اس وبائی بیماری نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور خاص کر پاکستان جیسا ملک جو پہلے ہی کافی معاشی بدحالی کا شکار تھا، اس کو مزید نیچے والے گراف کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ تو کرونا وائرس نے نہ صرف معاشی بلکہ بہت ہی زیادہ نقصانات جو ہیں وہ تعلیمی ہو، معاشی ہو یا تعلقاتی ہو، وہ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تعلیمی ادارے بھی دوسری مرتبہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کیونکہ بند کرنے کے پیچھے جو بھی وجہ ہو، لیکن ہم نے احتیاطی تدابیر SOPs کو فالو کیا تھا، اسی لیے تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ حکومت کی طرف سے تعلیمی اداروں کی دوبارہ بندش کے فیصلے پر اساتذہ نے پریشانی اور تشویش کا اظہار کر دیا۔ بڑی کلاسوں میں زیر تعلیم بچوں نے بھی اسکول بند ہونے کو مایوس کن قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تعلیمی اداروں، خاص طور پر اسکولوں کو بند کیے جانے پر اساتذہ کا موقف ہے کہ چھٹیوں اور تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اعلان بچوں میں تو شاید چھوٹے بچوں کے لیے تو شاید بہتر رہتا، لیکن بڑی کلاسوں کے بچے جو ایک سینسیبل اور اس بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں، وہ فالو بھی کرتے ہیں SOPs کو، تو ان کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو انہوں نے بہت زیادہ ان کو تشویش لاحق ہے کہ اس میں تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔
اور اکیڈمیز اور دوسرے ٹیوشن سینٹر وغیرہ بھی بند ہیں، تو اس معاملے میں کافی جو سنجیدگی ہے وہ نہیں دکھائی دی۔ تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ بچوں کو جب پہلی مرتبہ تعلیمی ادارے بند کرنے کے بعد دوبارہ اسکول کھولنے کی اجازت دی گئی، تو بچوں کی جو پڑھائی کی صورتحال تھی وہ بہت ہی خراب تھی، کیونکہ اس سے پہلے جب اسکول بند ہوئے اور چھٹیوں کے بعد بچے واپس آئے تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں بڑی پریشانی یہ تھی کہ طالب علم سلیبس کے مطابق کام ہی نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے ان پر کافی محنت کرنا پڑی، تب جا کر وہ چلنا شروع ہوئے۔ تو ایک مرتبہ پھر چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ تو یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، موسٹلی جو ٹیچرز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہوں، کہ جب بچے آئے تھے تو وہ بیچارے اپنا نام لکھنا تک بھول چکے تھے، کیونکہ ایک 6 مہینے ایک لینتھی پروسیس ہے، اور اس میں بچوں نے کافی حد تک جو ہے وہ اپنے سلیبس کو کور کیا ہی نہیں تھا، پڑھا ہی نہیں تھا، کسی کا شروعات تھا اور کسی کا بھی سلیبس اینڈ ہو رہا تھا، کسی کے پیپر ہونے تھے، تو ان کے ذمہ کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا، تو وہ صرف آزاد رہے ہیں، کھیلتے کودتے رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ لاس ہوا ہے، ان کو پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ اسکول دوبارہ آئے تو اساتذہ نے بڑی مشکل سے بڑے پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے ان کو دوبارہ کسی راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس پر چلنا شروع ہو چکے تھے، لیکن پھر مزید ایک مرتبہ پھر اسکول جو ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ تو اس میں کافی جو ہے وہ لاس جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اساتذہ کا یہی کہنا ہے کہ جب دوبارہ اسکول کھلیں گے تو ایک بار پھر ان بچوں کو شروع سے سمجھانا پڑے گا، جس سے بہت زیادہ وقت کا ضیاع ہوگا، اور وقت کی کمی کے بحث سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ میں بھی نہ ہو۔ پیپر پچھلے سال بھی کچھ کلاسوں کے رہ چکے تھے، اور اس بار بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پیپر نہ ہوئے تو بچوں کو بہت زیادہ ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی بنا پر بچوں سے زیادہ اساتذہ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ دوسری طرف بڑی کلاسوں کے بچوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پہلے بھی جب تعلیمی ادارے بند کیے گئے تھے تو ہمارا تعلیم کا بہت زیادہ حج ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ بڑی محنت کے بعد دوبارہ سلیبس کے مطابق پڑھائی شروع کی، تو ایک مرتبہ پھر سے تعلیمی ادارے کو بند کیے جانا افسوسناک فیصلہ ہے۔ تو اس بارے میں بچوں کا بھی یہی خیال ہے کہ بڑے بچوں کے تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ ان کی پڑھائی میں کافی لاس ہوا ہے۔ سمسٹر جو ہیں وہ لینتھی ہو چکے ہیں، پہلے جو سمسٹر اینڈ ہونے والے تھے وہ ابھی تک اینڈ نہیں ہوئے، جو رزلٹ ویٹنگ اسٹوڈنٹ تھے ان کا رزلٹ نہیں آیا، وہ نیکسٹ ایڈمیشن نہیں لے پا رہے، تو کافی زیادہ جو ہے ان کو نقصان اور پریشانی کا سامنا ہے۔ تو اس لیے تعلیمی اداروں کو ایک مرتبہ پھر بند کرنے کا فیصلہ افسوسناک فیصلہ ہے، جو کہ کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب تعلیمی ادارے جو ہیں وہ موسٹلی بند ہو چکی ہیں، تو اساتذہ کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد حکومت کو دوبارہ بیٹھک بلا کر دوبارہ میٹنگ کر کے
ایک مرتبہ پھر سکولوں کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے، تعلیمی اداروں کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے 26 نومبر سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ملک بھر میں 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نومبر سے بچے گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں گے۔ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ تو جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر جو آبادی ہے وہ ہمارے دیہاتوں میں ہے، اور دیہاتوں میں اتنی فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ تو اس میں بھی کافی زیادہ جو لاس ہے۔ اس کے بعد جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی ایسا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، کوئی خاص نظام نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کرا سکیں، بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو اس میں بھی کافی دشواری نظر آ رہی ہے بچوں کو بھی اور اساتذہ کو بھی، جو ان بچوں کے جو ہیں وہ تعلیمی مستقبل کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس میں کافی کچھ جو ہے وہ لاس ہے، جو پتہ نہیں کب فیل ہوگا، لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی تک حکومت نے اس معاملے میں کوئی سنجیدگی ظاہر نہیں کی۔ بار بار جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بند کر دینا یہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے میں بچے نہیں آئیں گے، بچے گھر بیٹھ کر تعلیم جاری رکھیں گے، یہ کہنا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کا۔ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ شفقت محمود نے مزید کہا ہے کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک ہوم لرننگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی ہوم لرننگ سے مراد یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ پیپرز ٹیسٹ وغیرہ گھر بھیج سکتے ہیں، اور بچے اپنے والدین کی موجودگی میں ان ٹیسٹ وغیرہ کو حل کریں۔ اس کے بعد ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، یا اور ایسا آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے، موبائل کے ذریعے بچوں کو وقتاً فوقتاً تعلیمی سرگرمیوں سے آگاہ کریں، ان کو تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا ایک لائے عمل اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوم لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی جاری رکھیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ گھر میں ہی رہیں اور تعلیم سے دور نہ رہ سکیں۔ یہ کہنا تھا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا، لیکن ابھی تک کچھ ایسا معاملہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لیے اساتذہ اور بڑی کلاسوں کے بچوں کا کہنا ہے کہ دوبارہ اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے، اور SOPs کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ عمل ہو رہا تھا، تو مزید بھی اس میں عمل ہوگا۔ تو اس میں براہ کرم ایک مرتبہ پھر اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے، تو اساتذہ اور ان بچوں کا مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ تو فی الحال ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں لگتا۔ 26 نومبر سے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے سے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ٹیوشن سینٹر سب بند ہوں گے۔ 11 جنوری کو تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے سے قبل کورونا وبا کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔